حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، پاؤں کو دبایا آ کر، یا رسول اللہ اوپر ملاقات کی تیاریاں ہیں، تشریف لے چلے۔ آج اللہ نے آپ کو وہ منظر دکھانے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اس گھر سے، ان کو حتیم میں لایا گیا۔ حتیم بیت اللہ کے ساتھ جو تھوڑی سی چار دیواری، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں بیت اللہ ہی تھا، بیت اللہ کا حصہ تھا۔ قریش مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، پیسے کم تھے حلال کمائی کے، تو انہوں نے حتیم کو باہر نکال دیا۔ اب یہ جو چار چکور ایک کمرہ نظر آتا ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ حتیم ہے، یہ بھی حصہ ہے۔ اب حتیم میں لایا گیا، اور یہاں ایک اشارہ تھا کہ بیت اللہ میں تو کوئی بندہ جا سکتا ہے، حتیم میں ہر امتی میرا آ سکتا ہے۔ تو یہ وہ مقدس جگہ ہے، اللہ نے اس کو باہر نکال دیا کہ ہر چھوٹا سے چھوٹا بڑا ہر امتی امیر غریب اس میں بلا جھجک آ سکتا ہے۔ جو اس میں نماز پڑھے گا ایسے ہے جیسے اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی ہے۔ یہ بیت اللہ کا حصہ وہاں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر حضرت جبریل امین ساتھ میں حضرت میکائیل، یہ بڑے دو معزز فرشتے، فرشتوں کے سردار آئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے۔ اور اس وقت وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، اور لٹا کر پھر جنت سے ایک تشت لائے تھے، ایک پلیٹ سے ایک برتن لائے تھے حضرت جبریل امین۔ اس میں نورانیت بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہ سفر کرنا تھا آسمانوں کا، اور آسمان سائنسدان بتاتے ہیں کوئی جا نہیں سکتا، ایسے گیسیں ہیں، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایسے آلات نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام تھا، کیونکہ لے جانے والی ذات اللہ رب العزت کی تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک برتن میں زمزم کا پانی لایا گیا، جبریل امین نے اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا، سینہ چاک ہو گیا، اور وہاں سے دل مبارک کو نکالا، ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ بھی چاک ہوا، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ یہاں علماء کرام ایک نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ زمزم کا پانی جو ہے یہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ جبریل امین جنت سے وہ نورانی تو برتن لا سکتے تھے، پانی لاتے ہوئے تھک جاتے، پانی بھی لا سکتے تھے، لیکن یہ پانی سب سے افضل تھا۔ افضل نبی کا دل افضل پانی کے ساتھ دھویا جائے، اس لیے زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا۔ یہ زمزم کا پانی یہ بھی معجزہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں اس پانی کو لگی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کو اس سے دھویا گیا ہے۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے ایک نبی کی ایڑیاں جس پانی کو لگی ہیں اور سب سے اعلیٰ اور افضل نبی کے دل کو اسی پانی سے دھویا جائے؟ علماء کرام پر قربان تھے، ہر سوال کا جواب بھی دیے۔ دیکھیں یہاں مقام و مرتبہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ نبی کون سے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے، بولے ذرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ان کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو پانی جو لگا وہ اللہ کے نبی کے دل کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ تو بے ادبی میں آتا ہے، تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک عالم ہے، ایک عالم، اس کا باپ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اب جو عالم ہے اگر وہ باپ اور بیٹا دونوں مسجد میں آ رہے ہیں تو نماز کون پڑھائے گا؟ جو عالم بیٹا ہے وہ پڑھائے گا۔ ممبر پہ کون بیٹھے گا؟ باپ نہیں بیٹھے گا، وہ عالم بیٹھے، کیونکہ یہ مقام کیا ہے؟ نماز پڑھانی ہے، بیان کرنا ہے، تو عالم کا مقام یہاں زیادہ ہے، اور باپ سامنے ہی بیٹھے گا، اور باپ آگے مصلی میں نہیں ہوگا۔ باپ کا مقام یہاں کم ہے، کیونکہ یہ مقام کی جگہ کی وجہ سے مقام بڑھ جاتا ہے ہر آدمی کا۔ تو یہاں ایک عالم جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھے گا، وہی بیان کرے گا، وہی نماز پڑھائے گا، کیونکہ اس کا مقام مصلی کی وجہ سے زیادہ ہے۔ باپ بھی پیچھے کھڑا ہوگا، صدر اور وزیر بھی آئے گا تو وہ بھی نیچے ہی بیٹھے گا، ممبر پہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ یہ مقام، یہ ممبر کیا ہے؟ ممبر رسول ہے، تو یہاں وہ بیٹھے گا جس کا مقام زیادہ ہے۔ اب یہی باپ اور یہی بیٹا نماز پڑھ کے گھر میں گئے، گھر میں جا کر کیا باپ لیٹ گیا ہے یا بیٹا لیٹ؟ باپ اپنے پاؤں بیٹے کے پاؤں دبائے گا یا بیٹا اپنے باپ کے پاؤں دبائے گا؟ اب بیٹا باپ کے پاؤں دبائے گا، کیوں؟ وہاں باپ کا مقام زیادہ ہے۔ اگر باپ بیٹے کے پاؤں دبائے گا تو یہ بے ادبی میں آئے گا، بیٹا اپنے باپ کے پاؤں دبائے گا، یہ عزت ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک روحانی سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کیا ہے؟ وہ باپ کی حیثیت میں، اللہ کے نبی انہی کی اولاد میں سے ہیں، وہ باپ ہیں۔ اور جہاں جب مسجد اقصی میں امامت کروانی تھی، وہاں ایک نماز کا معاملہ تھا، سارے نبی پیچھے ہیں،
امام الانبیاء مصلی میں ہے، یہاں بتانا تھا سب سے زیادہ مقام اس کا ہے، لیکن جہاں کوئی نماز کا معاملہ نہیں تھا تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں، وہ باپ کی ایڑیوں کا پانی تو بچے کے لیے ویسے شفا ہوتا ہے، اس لیے باپ کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی اس کے ذریعے سے اللہ کے محبوب پیغمبر کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ یہ پہلی کہنے کے ہارٹ سرجری کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے، اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے۔ یہ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا گیا، یہاں پہ 4 مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 2-2.5 سال کی عمر میں جب ابھی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اس وقت، دوسری مرتبہ 10-11 سال کی عمر میں ابھی جوانی میں قدم رکھنا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکال کے اس کو دھویا گیا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی کو نبوت ملنی تھی، نبوت ملنے سے پہلے سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور روحانیت اور وہ طاقت رکھی گئی دل کے اندر تاکہ نبوت کو برداشت کر سکے، کیونکہ نبوت ایسی چیز تھی کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے پہلے گزشتہ جمعات میں ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیت اللہ کے بت توڑنے ہیں، میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور بتوں کو توڑو، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بے ادبی ہے، میں نیچے بیٹھتا ہوں میرے کندھوں پہ چڑھو۔ فرمایا علی تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ نبوت کا بوجھ ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تھوڑا سا قدم رکھا ان کی تو بس ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو یہ نبوت کا صحابہ کرام فرماتے ہیں سخت سردی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی زمین اطہر پر پسینے آ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی ران پر اپنا سر مبارک رکھا لیٹے ہوئے وہی شروع ہوگی، صحابی فرماتے ہیں ایسے تھا جیسے میری ران ابھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اتنا زیادہ بوجھ تھا۔ تو چونکہ بوجھ کو برداشت کرنا تھا تو وہ نورانیت اور وہ نور دل میں رکھا گیا۔ چوتھی مرتبہ یہ جو سفر کرنا تھا ایک آسمانی سفر تھا جو عقل میں آنے والا نہیں تھا، اللہ نے وہ طاقت اور قوت دل میں رکھی تو دل مبارک کو جب نکالا زمزم سے دھویا، پھر اوپر ہاتھ مارا، سینہ مل گیا آپس میں، بالکل کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے اس کو کے اندر نورانیت اور نور بھرا جو جنت سے لے کر آئے تھے حضرت جبریل امین، تو زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہاں زمزم کی بات ہو رہی، زمزم ایک مبارک پانی ہے، بڑا بابرکت پانی، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کافرہ عورت کا واقعہ لکھا ہے، اس کا ایسا کوئی لا علاج مرض اس کو لاحق ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ ادھر مکہ میں تشریف لے، کافرہ عورت تھی، مسلمان نہیں تھی، اس نے سنا تھا کہ زمزم کے پانی میں شفا ہے۔ اب 21 دن اس نے یہ پانی استعمال کیا، 21 دن کے بعد دوبارہ جا کر ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے بتایا کہ تیرا کوئی مرض نہیں ہے، بالکل سب کلیئر ہے، بالکل صحت یاب ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اگر یہ زمزم کی برکت سچی ہے، شفا سچی ہے، تو زمزم والا بھی سچا ہے، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہوگی۔ تو یہ اس پانی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ بھوک کا علاج بھی ہے اور پیاس کا علاج بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور منافق آدمی اس کو زیادہ پی نہیں سکتا۔ تو جب موقع ملے اس کو کثرت سے پینا چاہیے، بڑا مبارک پانی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے ایک نبی کی ایڑیاں اس پانی کو لگی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا بھی اس پانی میں شامل ہے، تو شفا ہے اس پانی کے اندر۔ تو وہاں جائیں، اگر اللہ ہم سب کو لے جائے، دعا ہے وہاں خوب پانی استعمال کرے، اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔